اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ جل شانہ جل جلالہ کے لیے۔ میرا رب رحمان اپنی ذات اپنے اوصاف میں یکتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں بے حد و حساب درود و سلام ہوں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وازواجہ وصحبہ وبارک وسلم پر، آپ کی آل پاک رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر، صحابیہ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر اللہ تعالیٰ خصوصی رحمتوں کے، خیر و برکت کے، کرم نوازیوں کے نزول فرمائے اور درجات کو بے حساب بلند فرمائے۔ مجھ پر مہربان رکھے اپنے ان نہایت مقرب بندوں کو، اور خود بھی مہربان ہے۔ آج بڑا اہم موضوع، اہم ترین موضوع، بڑوں کی تعریف سنی، بڑوں کے قصے واقعات سنے ہوں گے آپ نے، لیکن حضرت سیدنا امام حسین علی مقام میرے مرشد اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی بات آپ نے سب سے تمام سے منفرد سنی ہوگی۔ آپ کی حسب اور نسب سے ہر ذی شعور مسلمان جو ایمان کی حرارت سے مالا مال ہے وہ جانتا ہے، لیکن چند ایسی باتیں ہیں جن کو جانتے ہوئے بھی ان پر کچھ لوگوں کی توجہ نہیں جاتی۔ بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی شان، عظمت اور منقبت حسب نسب بلا شبہ بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، اور ہر عالم دین نے اپنی سوجھ بوجھ اور سمجھ کے مطابق انتہائی خوبصورت انداز میں اپنی زندگی کے اندر جب جب اللہ کا حکم ہوا ہے انہوں نے درس حسینیت دیا ہے اور آپ کی زندگی کو اجاگر کیا ہے۔ یہ فقیر سا بندہ جو آپ کے سامنے بات کر رہا ہے، جس کی نہ کوئی حیثیت ہے نہ اوقات ہے، فقط ایک خاک کی مٹھی ہوں، حسین کے در کا میراثی ہوں، یہی میری آئیڈینٹی ہے، یہی میری شناخت ہے، اس سے زیادہ نہ میری اوقات تھی، نہ ہے، نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ وہ ایک عظیم ہستی جس کا نام حضرت سیدنا امام حسین ہے، ان کی جان ساری کو دیکھیں، ان کی محبت کو دیکھیں، ان کی قربانی کو دیکھیں، اور اس قربانی کے دوران، اس غم کے دوران جو خاص باتیں اور بھی ہیں جن پر توجہ کم جاتی ہے لوگوں کی، کہ آپ نے نماز کا درس دیا ہے۔ نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں آپ کے سر اقدس کو میں قربان جاؤں۔ ظالم نے جدا کیا، سر سے تن کو جدا کیا، سر مبارک، سر اقدس کو۔ آپ جتنا عرصہ بھی محصور رہے کربلا معلیٰ میں، آپ نے دین کی تبلیغ، دین کی تعلیمات نہ صرف اپنے گھرانے کو بلکہ باہر کھڑے ان ظالموں کو بھی دی، اور اپنے گھرانے کو صبر اور استقامت کی تعلیم فرماتے رہے۔ آپ باقاعدگی سے قرآن مجید کی تلاوت فرماتے، بھوکے پیاسے ہونے کے باوجود، دکھ اور تکلیفوں کے باوجود آپ نے نماز کبھی نہیں چھوڑی، اور جب جب جیسے جیسے اللہ کے حکم کے ساتھ آپ کے شہزادے شہید ہوئے اور آپ نے اپنے ہاتھوں میں ان کو تھاما، تو آپ نے اللہ کا شکر بیان کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا، نہ ہی کسی انسان سے کسی قسم کی، نہ کسی مخلوق سے کوئی مدد طلب کی۔
اور اللہ کی اس مرضی پر راضی رہے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے منتخب کر رکھا تھا۔ اللہ کو پتا ہے کہ اس معیار پہ حسین ابن علی ابن محمد ہی اتر سکتا ہے، کیونکہ آپ حضور کی بھی اولاد ہیں۔ میں اس حوالے سے ابن محمد کہہ رہا ہوں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وازواجہ وصحبہ وبارک وسلم کے بھی جگر کے ٹکڑے ہیں۔ حسین وہ تھے جن کی زبان کو ہمارے آقا و مولا نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وازواجہ وصحبہ وبارک وسلم چوسا کرتے تھے، گردن پر بوسے دیا کرتے تھے، اور دونوں شہزادوں کو حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین کی خوشبو کو سونگا کرتے تھے۔ تو سوچیں کہ وہ کیسی خوشبو تھی۔ حسین کے بدن سے اور حسن کے بدن سے رضی اللہ تعالی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بدن سے وہ کون سی خوشبو تھی جو میرے مصطفیٰ کو پسند تھی؟ یقیناً وہ خوشبوؤں میں اعلیٰ ترین خوشبو ہوگی جو میرے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وازواجہ وصحبہ وبارک وسلم پسند فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ میرے یہ جگر کے ٹکڑوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ ہمیں صبر کا پیغام دیا، آپ نے دعوت دی، اور آپ کا دعوت حق جو ہے، آپ کی استقامت، آپ کا صبر، آپ کی قربانی، آپ کی جان ساری، یہ وہ سبق ہے جو رہتی دنیا تک بھی اس کا چرچا رہے گا، اور جب ہم اٹھائے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی محشر والے دن بھی محمد وآل محمد کے چرچے ہوں گے۔ اور ایسی تبلیغ دے گئے، ایسی تعلیم فرما گئے، عملی طور پر ایسی تعلیم فرمائی کہ جو ہر کسی کے سینے میں اپنی اہمیت رکھتی ہے، اور ہر آدمی اپنی سوچ کے مطابق اس حقیقت کو سمجھتا اور جانتا ہے۔ حسین اتباع خداوندی کو نہیں چھوڑا کربلا میں، کسی جگہ پر اپنے نانے کی شریعت کو نہیں توڑا، کہیں پر بھی بے صبری کا اظہار نہیں فرمایا، بالکل صابر رہے، اور شریعت محمدی کی خاطر، دین کی بقا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر وہ اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ میں گندا سا سیاہ کار سا انسان جو ذات کا بھی کچھ نہ ہو اور عمل کا بھی کچھ نہ ہو، وہ اپنے مرشد اعلیٰ اور مولا کے لیے اتنا ہی اللہ کے حضور عرض کر سکتا ہے کہ مالک، میں اپنا سب کچھ محمد و آل محمد کو دیتا ہوں، میری زندگی کا کوئی عمل بھی مجھے نہیں چاہیے، میں ان شہزادوں کے سپرد کرتا ہوں، مجھے فقط ان کا ساتھ دے دینا در جہان میں۔ مالک، میرے حصے کی جنتیں بھی انہی پر نثار ہوں، اور جنتوں کی رانائیں بھی انہی پہ نثار ہوں۔ میں سمجھوں گا کہ میں اس در کا کمی ہونے کا کچھ حق ادا کر پایا۔ اللہ تعالی مجھے ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے اور اس پر خاتمہ نصیب فرمائے، اور یہ ہستیاں ہمیشہ مجھے پہچانتی رہیں ہر جہان میں،
اور محبت سے نوازی رہے. آمین. جزاک